بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 50 پر 7 57 پڑھی گئی ہے۔ اللہ جل جلالہ و عمن والہ کا فرمان ہے، اے لوگوں تمہارے پاس آئی ہے نصیحت تمہارے رب سے اور شفا دلوں کی روگ کی اور ہدایت اور رحمت مسلمانوں کے واسطے۔ اس آیت کے سلسلے میں کچھ باتیں کل عرض کی گئی تھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی 4 چیزوں کو بیان فرما رہے ہیں، ایک موعظت، ایک شفا، ایک ہدا، ایک رحمت۔ تو بات چل رہی تھی شفاء لما فی الصدور کی، کہ دلوں کے جو روگ ہیں، دلوں میں جو بیماریاں ہیں، اس کی شفا قرآن میں ہے، تو قرآن اس کا علاج کرتا ہے۔ دیکھو، جسم کی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کے علاج کے سلسلے میں لوگ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، اور وہ اپنی تحقیق کے لحاظ سے، اپنی تعلیم کے لحاظ سے اس کی دوا تجویز کرتے ہیں، اس کا علاج جو ہے وہ سوچتے ہیں اور اس کی تشخیص کرتے ہیں وغیرہ۔ یہ جسم کا تعلق ہے۔ اب اندر سینوں کے اندر جو بیماریاں ہیں، جو روگ ہیں، اس کے بارے میں کون بتائے؟ تو اس کا جو خالق ہے، یہ اس کا جو پالنہار و پروردگار ہے، وہ خود بتاتا ہے۔ تو اس لیے اندر ان کی جو بیماریاں ہیں ان کا علاج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتاتے ہیں، اور قرآن و حدیث میں غور کر کے سوچ کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس سلسلے میں دعائیں مانگ کر، رہبری حاصل کر کر اللہ کے نیک بندے اللہ کو ان بیماریوں کا علاج بتاتے ہیں۔ تو اسی لیے اندر کی جو بیماریاں ہیں اس کا علاج اللہ کے نیک بندوں کے پاس حاصل کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کل ایک بات یہ پیش کی گئی تھی کہ انسان کو غصہ آئے، تو نوجوان کا واقعہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کے ایک نیک بندے کے پاس وہ گیا، اور اس نے جب یہ بات کہی کہ مجھے زیادہ غصہ آتا ہے، تو انہوں نے اس کی ایک تدبیر بتائی، ایک علاج کا ایک طریقہ بتایا جو کل بیان کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں ایک بات کل عرض کی گئی تھی کہ غصے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں انسانوں کی کچھ چیزیں اور کچھ قسمیں بیان کی ہیں، اور میں نے کل یہ بات کہی تھی کہ یہ مجھے ذرا یاد دلاؤ، انشاءاللہ وہ حدیث کل میں جو ہے بیان میں بولتا ہوں کر کے۔ اللہ اکبر، کائی کو پوچھنا، اتنے میسیجز آئے، ابھی معلوم ہوا اس میں سب بھی برابر ہیں کر کو، مرد بنے بھی، بائی کو بھی، اور ہر ایک بھی کیا بولتے ہیں، ہم کسی سے کم نہیں کرو۔
تمہیں سیر کا تو ہمیں سوا سیر ہی کر کو. کیا معلوم ہوا کہ سب کے اندر یہ بات ہے، سب کو غصہ آتا ہے، اسی لیے اس سلسلے میں اتنی دلچسپی بھی ہے. خیر انسان کو جس چیز سے دلچسپی ہوتی ہے وہ اس کے سلسلے میں لگا رہتا ہے. خیر بہرحال حدیث کے شوق میں صحیح بہرحال آپ لوگوں نے یاد دلایا ہے، یاد دہانی کی ہے. وہ حدیث اس وقت پیش کی جا رہی ہے، ذرا توجہ سے سنیں. یہ لمبی حدیث ہے، آپ لوگ غور سے بیٹھ کر سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا. بلکہ گھروں ہی میں ہیں اور جوان بچے بچیاں بھی ہیں جو اکثر اسکولوں میں کالجوں میں پڑھنے والیاں بھی ہیں. اسی طریقے سے سافٹ ویئر انجینئرس ہیں، نوجوان ہیں، آفسوں میں کام کرنے والے ہیں، آفیشیلس ہیں، انٹلیکچوئلس ہیں. تو آپ لوگ بہتر ہے پین اور کاپی یا پیپر لے کر بیٹھ جائیں اور ان چیزوں کو لکھنا شروع کر دیں. اب تمہیں بولیں گے حضرت پینسل کا زمانہ، پیپر کا زمانہ سب چلے گا حضرت. آپ کو بولو ہمیں پورا جو ہے موبائل میں لکھ لیتی ہیں حضرت، فیڈ کر لیتی ہیں حضرت کر. بہرحال وہ بھی غنیمت ہے، جیسا بھی لکھنا ہے لکھ لو، نوٹ کر لو. اب سب ریڈی میڈ چیزیں آ گئی ہیں، سب جو ہے ٹیپ کر لیتے. انہیں اسپیلنگ بھی دے ڈالتا. آج ہمارے اسکول کالج میں پڑھنے والے بچوں کو اسپیلنگ ہی معلوم نہیں. ڈسپلن کی اسپیلنگ پوچھ کر دیکھو کتنے جنے کو معلوم ہے کیا کر. پروناؤنسیشن کی اسپیلنگ پوچھو، اللہ اکبر، وہ ورڈ ہی پڑھنے آئیں گا نہیں. ایسا ہو گیا ہے. اس کو کریلا نیم چڑھا. اسکول میں اب امتحانہ لینا نہیں، سب کو ہونچ پاس کر ڈالنا. کلاس کو آئے نہیں تو پوچھنا نہیں، امتحان لکھے تو فیل کرنا نہیں. واہ کیا پڑھائی پڑھتے کی ہے. خیر بہرحال اتنی دیر تک پین پینسل اٹھا لیے رہے تو غنیمت ہے. اب میں وہ حدیث بیان کرنا شروع کر رہا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر خطبہ دینے تشریف فرما ہوئے اور بڑا لمبا خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا. اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مختصر بیان کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی، جو بات ضروری ہوتی، ضرورت کی محسوس کرتے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے. اور صحابہ رضی اللہ عنہ بھی اسی کے عادی تھے، جو بات سنتے اس پر عمل پیرا ہوتے. تو اس لیے مختصر بیان ہوتا تھا، مختصر واعظ ہوتا تھا، مختصر خطبہ ہوتا تھا. لیکن کبھی لمبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرماتے تو صحابہ رضی اللہ عنہ اس کو ویسے ہی بتا کر دکھا کہ بڑا لمبا واعظ فرمایا، اتنی دیر سے اتنی دیر تک فرمایا. تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، میں ان سب کو چھوڑتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی 4 قسمیں بیان کی. پہلی قسم وہ جو ایمان کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں، ایمان کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے جاتے ہیں، یعنی ان کو موت آتی ہے. تو مسلمان ہونے کی حالت یعنی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں اور مسلمان بن کر رہتے ہیں، اور دنیا سے بھی جاتے ہیں تو مسلمان ہونے کی حالت میں، ایمان والے ہونے کی حالت میں. یہ پہلی قسم. دوسری قسم ہے جو کفر کی حالت میں پیدا ہوتے، کافروں کے گھروں میں، اور کافروں ہی کی زندگی گزارتے اور کافروں ہی کی موت مر کے جاتے. تو تینوں حالتیں ایک ہی، کافروں کے گھروں میں پیدا ہوئے، کافروں کے گھروں میں زندہ رہے اور کفر کی حالت پر موت آئی. تیسری قسم جو ہے یہ بہت افسوس کی ہے، بہت اس سے دل دکھتا ہے. فرمایا وہ لوگ جو ایمان کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی مومنوں کے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوتے اور
ایمان کی حالت میں زندگی گزارتے، لیکن یہ کفر کی حالت میں کافر ہو کر دنیا سے جاتے۔ اللہ اکبر، اللہ بچائے۔ یہاں بہت درد سے مجھے کہنا پڑتا ہے، آج ہماری کتنی بہنیں ہیں جو غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ یہ روز کی داستانیں ہیں اور دل خراش باتیں ہیں جو روزانہ سننا پڑتا ہے۔ میری بات میری ماں بہنیں سن رہی ہوں گی، دور و قریب میں بیٹھ کر میں بہت دل کے درد سے ہی بات کہتا ہوں، اللہ کے واسطے ہماری ایسی بہنوں کے لیے دعا کرے، دل سے دعا کرے، اللہ دوبارہ ان کو ایمان کی توفیق دے دے۔ اللہ روزانہ جا رہی ہیں اور ہر بستی کا یہ حال ہے، وہ بستی میں، وہ علاقے میں ایسا مت سوچو، اچھی اچھی بستیوں میں دیندار گھرانے کی بچیاں جا رہی ہیں اور خود بھی ایسی ہی تھی، اچھی اسکولوں میں پڑھی، شریف گھرانے کی تھی، ماں باپ باعزت، دولت مند، ثروت والے، اور خود بھی آنکھ ناک کی اچھی، لیکن غیروں کے ساتھ جا رہی ہے اور بالکل گھٹیا قسم کے پٹوں کے چھوکروں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے۔ ایسی دل خراش داستانیں روزانہ سننے کو آ رہی ہیں۔ اسلام کو سلام کر کے جہنم کی جھرف جانے کو تیار ہو کے جا رہی ہیں۔ ہمارے تمل ناڈو کا ایک واقعہ ایسا ہی ایک مسلمان بچی کا، جب پولیس اسٹیشن میں بلایا گیا اور ایک طرف اس کے ماں باپ کھڑے ہیں اور دوسری طرف وہ لڑکی اور وہ لڑکا کھڑا ہے، بیچ میں انسپکٹر بیٹھ کر اس مسلمان لڑکی جو مسلمان تھی اس کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو ماں، تم جس لڑکے کے ساتھ گئی ہو یا جانے کو تیار ہے وہ عادت اخلاق کا اچھا نہیں ہے، کرمنل قسم کا لڑکا ہے، اس کے بارے میں بہت سے کیسز پہلے آئے ہیں، اچھی ذات کا بھی نہیں ہے، تم تو شریف گھرانے کی معلوم ہوتی ہو، تمہارے ماں باپ شریف ہیں، میری بات سنو جی، یہ غیر غلط تعلق چھوڑو، تمہارے ماں باپ لینے کے واسطے تمہیں آئے ہیں۔ یہ انسپکٹر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے اور ماں ایک دم اچھل کر اس بچی کے پیروں کو آ کر اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اپنا سر رکھ کر گھگاتی ہے، مناتی ہے، لیکن وہ بدبخت اور کمبخت لڑکی ماں کے ایک چہرے کو ایک لات مار کر اس کے غیر کے ساتھ جاتی ہے۔ یہ روز کے واقعات ہیں، دل دہلا دینے والے واقعات ہیں۔ ذرا سوچ کر دیکھو، وہ اسلام کو سلام کر کے کہاں جا رہی ہے؟ جہنم میں گرنے جا رہی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے، بہت دل کے ساتھ، دل کے درد کے ساتھ اللہ کے واسطے ایسوں کے حق میں دعا کریں، کچھ کوشش ہو سکے تو کوشش کریں، دوبارہ وہ ایمان کی طرف آ جائیں، اور جس کے ساتھ گئے ہیں اللہ اسے بھی ایمان کی توفیق دے دے، اس گھرانے کو بھی ایمان کی دولت سے نواز دے۔ ایسی کچھ کوششیں کرو تاکہ اگر تمہارے ذریعے سے ایک کو بھی ہدایت مل جائے تو تمہارے لیے دنیا اور آخرت سے بہتر یہ چیز ہے، دنیا اور دنیا معافی ہاں سے بہتر چیز یہ ہے۔ یہ بہت عجیب و غریب ایک مصیبت چل پڑی ہے، ہر دن کے یہ واقعات ہیں۔ اللہ امت کو بچائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ چوتھی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، بعض وہ لوگ جو کافروں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، کافروں کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن ایمان کی حالت میں ان کی موت آتی ہے، یہ اچھی حالت ہے۔ پھر غصے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سلسلے میں بھی لوگوں کی کچھ قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ لوگ جن کو جلدی غصہ آتا ہے لیکن جلدی چلا بھی جاتا ہے، تو جلدی غصہ بھی ہو جاتے، گرم بھی ہو جاتے، لیکن جلدی ٹھنڈے بھی ہو جاتے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی ایک بری عادت ایک اچھی عادت ہے، دونوں برابر ہیں. چلو جلدی غصہ ہونا اچھی عادت نہیں ہے، لیکن جلدی جو ہے غصے کا چلا جانا یہ اچھی بات ہے. ایک کے بدلے ایک ان کے اندر ہے. دوسرے اب کون بھی بیٹھ جا کو مرد عورت گور لگ رہو کو ایک دوسرے کو دیکھو نو کو اشارے کرو نو کو آنکھوں سے بھی اشارے کر لو نو کو دیکھ تم نہ بولتے ہیں دیکھو حضرت تمہارے بارے میں کر کرے سو بھی برابر کی چھی میسج آن دیکھے تو ایسا معلوم ہوا سو بھی ہم کسی سے کم نہیں کر کو برابر. دوسری قسم ہے جن کو دیر سے غصہ آتا ہے لیکن دیر سے جاتا ہے. اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بات کے بدلے میں دوسری بات. دیر سے غصہ آنا اچھی بات ہے، چلو ٹھیک ہے، لیکن دیر سے جاتا ہے غصہ یہ اس کے بدلے میں برابر ہو گیا. تیسری چیز فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ انسان جسے دیر سے غصہ آتا ہے اور جلد چلا جاتا ہے. تو غصہ دیر سے آئے اور جلدی ختم ہو جائے. اور چوتھی قسم جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسانوں کی سب سے بری قسم ہے کہ جلدی غصہ ہو جاتے ہیں اور غصہ دیر سے ان کا ختم ہوتا ہے. یہ سب سے بری قسم ہے. اب غصے کے بارے میں کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنو غور سے کہ غصہ جو ہے شیطان کے اثر سے ہے. ان الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من النار، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا. کہیں آگ لگ جاتی ہے اسے بجھانے کے واسطے کسے بلاتے ہیں؟ مجھے تو سنائی دیتا نہیں ہے، تم لوگ آج بول رہے ہو کسے بلاتے ہیں؟ بلا کر کیا ڈالتے ہیں؟ ہاں فائر بریگیڈ کو بلاتے، فائر انجن کو بلاتے، وہ آ کر پانی ڈال. فرمایا وَإِنَّمَا يُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، کہ آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے. تو یہ ایک فطرت ہے، ایک طریقہ ہے، یہ آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری بات ارشاد فرما رہے ہیں فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، جب تم میں کوئی غصہ ہو جائے، اسے غصہ آ جائے، اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے. اللہ اکبر. دیکھو غصہ شیطان کا اثر ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا. آگ کی فطرت کیا ہے؟ آگ کی خاص چیز کیا ہے؟ آگ کو انگار کو جلا کر جھکائے تو بھی وہ اوپر ہی چوٹتی. اسی لیے اس کا اثر انسان کے اندر رہتا ہے. تو انسان ابھی ایسا بولتے ہمیں پورا کس کے نے بھی جھکیں گے نہیں، ہم نہ پورا کون بھی جھکا سکتا نہیں، ہم نہ کوئی بھی دبا سکتا نہیں، ایسے باتیں لوگ بولتے. تو یہ اسی کا اثر ہے، آگ کا اثر. لیکن اس کا نقصان دوسروں کو کم ہوتا ہے، اپنوں کو زیادہ ہوتا ہے. خود اس کا اپنی ذات پر اثر ہوتا ہے. انسان کو بی پی نہیں رہا تو بی پی آ جاتا، شوگر نہیں رہا تو شوگر آ جاتا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب غصہ ہو جائے تم میں کوئی کسی کو غصہ آ جائے تو فَلْيَتَوَضَّأْ، اس کو چاہیے کہ وضو کر لے. وضو کس سے کرتے؟ انگار سے کیا کرتے ہیں؟ پانی سے کرتے. پانی ٹھنڈا رہتا ہے تو ہاتھ پیر کو پانی لگا تو ذرا ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اس کا غصہ دور ہو جاتا. اور ایک حدیث ہے، کیا پیاری حدیث ہے، سبحان اللہ. اتقوا الغضب، غصے سے بچو، فإنہ جمرۃ علی قلب ابن آدم، کہ وہ انسان کے دل پر ایک انگارہ ہے، ایک چنگاری کی طرح ہے. تو جب جیسے چنگاری لگتی ہے تو وہ جلا دیتی ہے، اسی طریقے سے اس کے دل پر ایک انگارہ، ایک چنگاری لگتی ہے اور اس کا اثر پورے بدن پر ہو جاتا ہے. انسان غصہ ہونے کی دیری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حدیث میں فرماتے ہیں اس کے نلڈے میں جو رگیں ہیں دیکھو کیسے پھک جاتی ہیں، اس کی آنکھیں دیکھو کس طریقے سے لال ہو جاتی ہیں،
اتنی بڑی ہو جاتی، آنکھیں باہر نکل جاتے، لال ہو جاتی، ایسا معلوم ہوتا آنکھوں میں خون ٹپک رہا ہے ایسا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعبیرات فرما رہے ہیں. فرمایا تیسری حدیث فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے وہ کھڑا ہو تو فوراً بیٹھ جائے. اللہ اکبر. فَإِن ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ، بیٹھنے کے بعد اس کا غصہ دفع ہو گیا، رفع ہو گیا، چلو بہت اچھی بات ہے. نہیں اب بھی غصہ ہے وَإِلَّا فَلْيَزْتَجِبْ، ورنہ پھر لیٹ جائے. دیکھو تدبیر بتا رہے ہیں، کیا پیاری تدبیر ہے، کتنا بہترین علاج ہے. غصہ آ گیا، وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کھڑے رہنے کی حالت میں ایکٹیو زیادہ رہتا، یہ اٹھاک پھینکیں گا، وہ اٹھاک ماریں گا، ادھر جا کو ڈھک لیں گا، یہ کریں گا. تو کھڑنے کے وقت میں ایکٹیو زیادہ رہتا، حرکت میں رہتا. اس کے لیے بیٹھ جاؤ. بیٹھا ہوا انسان فوراً جلدی اٹھ نہیں سکتا، فوراً کوئی چیز اٹھا نہیں سکتا، اٹھے تک ذرا دیر لگ جاتی. پھر فرمایا غصہ چلا گیا تو ٹھیک، نہیں تو پھر لیٹ جاؤ. اب سویا ہوا انسان کوئی چیز دور ہے اسے جلدی اٹھا سکتا ہے کیا؟ نہیں، اٹھنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، جانے میں ذرا وقت لگتا ہے، تب تک ذرا دل بدل جائے، ایسا سب ہو جاتا ہے. اسی لیے ایک اللہ والے نے کہا کہ جب چھوٹا بچہ ہو اور میاں بیوی کو غصہ آ جائے، لڑنے لگے تو بولنا کہتے رہو میں بچے کو جا کو صلح گاتی ہوں گھر کو. اب لے لگ جا کو دوسرے روم میں صلح کو، اسے تھپک کو، صلح کو، گلا کو آئے تک غصہ رہتا ہے کہ ہاں غصہ ختم ہو جاتا ہے. ایک تدبیر بتائیے. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نیک بندوں نے، صلحاء کرام نے یہ تدبیریں ہم کو بتائی ہیں. اتنی پیاری تدبیریں ہیں یہ، سبحان اللہ. اگر آج انسان اس پر عمل کرنے لگے تو دنیا کا بہت بڑا فساد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور انانیت ہے، ایگو ہے، یہ اپنا بڑپن ہے، بڑائی ہے، میں پناہ ہے، یہ سب چیزیں خود بخود ختم ہوتی جائیں گی. اور انسان ایک دوسرے پر مہربان ہوگا، ایک دوسرے کو چھوڑ کر دینے والا ہوگا، ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھنے والا ہوگا، تو دنیا سے خود بخود جو ہے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. یہ غصے کے بارے میں چند باتیں بتائی گئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک قسم انسانوں کی بتائی. وہ کیا ہے؟ فرمایا سنو، ایک انسان قرض لیتا ہے. اب قرض لیا ہے تو فوراً قرض ادا کر دیتا برابر وقت پر، تو اس میں دیر نہیں کرتا. لیکن اگر کسی کو قرض دیا ہے تو لینے میں بھی دیر نہیں کرتا، چھوڑ کر نہیں دیتا، پیچھے پڑ جاتا. خود قرض لیا ہو تو بھی وقت پر دے دیتا، اور کسی کو قرض دیا ہوا تو بھی وقت پر لیتا، چھوڑتا نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ ایک عادت دوسرے عادت کے برابر ہے مقابلے میں. دوسری قسم ہے ایک انسان دیر سے قرض ادا کرتا، یعنی دوسروں سے لیا ہے تو دینے میں دیر کرتا، دیر ہو جاتی. لیکن اس کا کوئی قرض لیا ہے، یہ کسی کو قرض دیا ہے تو لینے میں بھی دیر کرتا، ذرا ڈھیل دیتا، اسے وقت دیتا. ایسے انسان کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عادت کے بدلے میں دوسری عادت ہے، برابر برابر ہے. یہ ایک بری عادت ہے بولے تو ایک اچھی عادت ہے. تیسرے انسان کے بارے میں فرمایا یہ سب سے اچھا انسان ہے جب اس کے ذمے قرض ہو، وہ کسی سے قرض لیا ہے تو فوراً ادا کر دیتا ہے، اور دوسروں کو قرض دیا ہے تو لینے میں دیر کرتا ہے، ان کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. یہ سب سے اچھا انسان ہے. اور چوتھی قسم فرمائی یہ سب سے برا انسان ہے جب خود قرض لیا تو دینے کا نام لیتا نہیں، اور دوسروں کو دیا رہا تو چھوڑنے کا نام لیتا نہیں. ایسا انسان ہے فرمایا یہ سب سے برا انسان ہے. تو قرض کے معاملے میں بھی انسان کو بہت محتاط ہونا چاہیے. یہ فرمایا العدۃ دین، وعدہ جو ہے قرض کی طرح ہے. تو قرض جیسے اس کا ادا کرنا واجب ہے، وعدے کا پورا کرنا بھی واجب ہے. لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اس کا ایمان مکمل نہیں جس کے اندر
امانت داری نہیں، اس کا دین مکمل نہیں، جس کے اندر عہد و وفا بولنے کے بعد اس کو پورا کرنے کا جو ہے طریقہ نہیں ہے، یا اس کی عادت نہیں ہے، تو فرمایا اس کا دین مکمل نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ یاد رکھو، خود کی عبادتیں وہ اپنی بات ہے، لیکن معاملات وہ دوسروں کی بات ہے۔ اللہ بھی اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کرتے جب تک کہ وہ بندہ اس سلسلے میں کچھ نہ کرے۔ تو حقوق العباد کے سلسلے میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ اسی لیے شروع سے یہ بات کہی جا رہی ہے، خرچ میں جتنی چادر ہو اتنے پیر پھیلاؤ، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی خرچ کرو، اور بے جا خرچ کرنا، ضرورت سے بڑھ کر کرنا، اور لوگوں کے خاطر کرنا، اور دکھاوے کے لیے کرنا، اور اپنی طاقت سے بڑھ کر کرنا، ان سب چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے یہ کہ نقصان کے، پریشانی کے، بدنامی کے۔ دوسروں کی دولت پر کب تک جیتے رہیں گے بولو؟ قرضے پر قرضہ، قرضے پر قرضہ، زندگی پوری یہاں سے لیتے وہاں دیتے، وہاں سے لیتے یہاں دیتے، یہ کیا زندگی بولو؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ فرمایا ما خاب من استخار وما ندم من استشار وما عال من اقتصد۔ ما خاب من استخارہ، وہ انسان ناکام نہیں ہوتا جو استخارہ کرتا ہے۔ استخارہ اللہ سے خیر طلب کرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ یہ معاملہ میرا صحیح ہے کیا؟ اے اللہ یہ ٹھیک ہے کیا؟ اللہ سے استخارہ کو خیر طلب کرو۔ اللہ سے استخارہ کر کے کوئی کام شروع کرے تو اس میں انسان ناکام نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ ظاہر بات ہے غلط چیز تو نہیں بتائیں گے، صحیح چیز ہی کی رہبری کریں گے۔ وما ندم من استشارہ، اور جو انسان مشورہ کرتا ہے، مشورے سے کوئی کام ہوتا ہے تو اس میں شرمندہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ 4 آدمیوں سے پوچھ کر ہی وہ کام کیے۔ حتیٰ کہ بیوی بچوں سے بھی مشورہ کر لے تو کوئی قدم اور اقدام اٹھ کرے تو اس میں بھی شرمندگی نہیں ہوگی۔ بھئی میں آپ لوگوں سے پوچھ کر اتنا کریا، آپ بھی ایسا بولے، تمہاری بھی یہ بات تھی، اس طریقے سے وہ بات رہ جاتی ہے، خود مختاری کی بات نہیں رہتی۔ تیسری چیز فرمایا وما عال من اقتصد، وہ انسان فقیر نہیں ہوتا جو درمیانی زندگی گزارتا ہے، کفایت شعاری کے ساتھ۔ ہاں، بخیل بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ کھلا ہاتھ بھی نہیں رکھتا ہے۔ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ ہاتھ ایک دم نلڈے سے، گردن سے باندھ لیے، کھلتا نہیں ہے ہاتھ، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، ایک پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ایک دم ہاتھ کھول دیے پورا لوٹا دیتے ہیں، اس کے بعد فقیر ہو کر آ کو بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی طریقہ نہیں ہے۔ درمیانی راہ ہے، اللہ نے جتنا دیا ہے۔ الجود بذل الموجود بولتے، الجود سخاوت کیا ہے؟ جو تمہارے پاس ہے وہ دو، جو تمہارے پاس ہے اس کے مطابق خرچ کرو۔ دوسرے کہنے لے 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 کو کب تک زندگی ایسی تھی؟ توبہ توبہ، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں سے لیتے وہاں دیتے، وہاں سے لیتے یہاں دیتے۔ ارے بھائی، تمہارے پاس جتنی چیز ہے ویسے کپڑے خریدو، ویسے پکوان پکاؤ، ویسی سواریوں میں جاؤ۔ یہ باتیں یاد رکھو، میری باتیں شاید انشاءاللہ مفید ہی معلوم ہوں گی۔ اگر میری تلخ نوائیاں نہیں اتر رہی ہیں تو اللہ کے واسطے معاف کر دیں، لیکن شریعت کا مزاج میں سمجھا رہا ہوں، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ میں بات ختم کرتا ہوں۔ اس پر جو ہے آیت پاک میں 2 باتیں بتائی گئی، ابھی تک 2 بات ہی چل رہی ہے اور 2 باتیں باقی ہیں۔ الحمدللہ آج اتنے لوگ مجھے یاد دلائے حدیث کے بارے میں۔ اب انشاءاللہ یہ غصے کے بارے میں ایک واقعہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم، حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم فرمائے تھے۔ 24 سال کا ایک رشتہ، میاں بیوی کا نکاح کا رشتہ، ایک چھوٹی بات پر ٹوٹیا ہے۔ وہ بڑا دلچسپ قصہ حضرت بیان کرے، کل مجھے یاد دلائے تو انشاءاللہ وہ قصہ میں بولتا ہوں، دیکھیں گے۔ تیسری چیز ہے، کل میں بولا تھا موسم گرمی کا ہے، تمل ناڈو میں بھی گرمی ہے، میسیجز آئے حضرت آندھرا میں بھی بہت گرمی ہے، ادھر بھی گرمی ہے کر کے۔ اس پر میں ایک بات بولا تھا کہ ذرا تیل کا استعمال کرو کر الحمدللہ اس پر بھی کئی میسیجز آئے ہیں، حضرت آپ کی بات سن کر ہمارے گھر میں بچے سے بھی تیل لگائے۔
ایک صاحب تو یہاں تک لکھے کہ حضرت میرا بچہ تیل بولے تو ہنگامہ کر ڈالتا تھا، ایسی پریشانی ہوتی تھی اسے تیل لگانے، لیکن کل آپ کی بات سن کر خود ہی جا کر تیل لگا لیا حضرت، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، بڑی خوشی ہوئی کر وہ صاحب جو ہے لکھے۔ ایسے ہی اور حضرات بھی جو ہے بولے ہمیں گھر میں اس کا استعمال کیا ہے۔ دیکھو ایک اچھی بات ہے، یہ گرمی کا موسم میں تیل استعمال کرو۔ آج نوجوان جاگو ڈئی ماریں گے سروں کو، تیل لگائیں گے نہیں، اللہ اکبر۔ ٹھنڈی چیز استعمال کرو، پانی پیو، شربت پیو، ٹھنڈی چیز استعمال کرو، وہ پیئیں گے نہیں، کوکو کولا جاگو پیئیں گے، تھمس اپ جاگو پیئیں گے، زہر پیئیں گے جی، شہد پیئیں گے نہیں، پانی پیئیں گے نہیں۔ کون ذمہ دار ہے بولو؟ حفظان صحت کے بچانے کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھ لے تو ہماری صحت اچھی رہتی ہے۔ ہمیں کرتے نہیں، اور سب سے بڑھ کو بھائی کا اللہ اکبر، کھاؤ گے تو کھاتے نہیں، غذاؤں کو اہمیت نہیں دیں گے، دواؤں کو اہمیت دیں گے۔ غذا کھاؤ گے تو کھائیں گے نہیں، پھلاں کھاؤ گے تو سڑا سڑا پھینکیں گے پن کھائیں گے نہیں۔ خون کی کمی رہے تو پھل کھاؤ، کھائیں گے نہیں۔ دوائیں لیں گے، انجیکشن لیں گے، گاڑیاں اٹھا لگو مدراس کو بنگلور کو جائیں گے، ذری چیز کو۔ علاج ہمارے پاس ہے، ہمیں کھاؤ، پھلاں کھاؤ، طاقت کی چیزاں کھاؤ، وہ کھائیں گے نہیں۔ خواہ جاگو ڈاکٹر کے پاس جاگو، ہزاروں روپے ڈالیں گے، پریشان ہوں گے۔ دوائیں کھا کو پوری انسان کے اندر دوائیں پورے بھر لکر ہیں، سائیڈ افیکٹ ہو لکر ہے، سویٹ پائزن بھی سلو پائزن چڑھ لکر ہے ہمارے بدن کے اندر۔ اس لیے ہمیں خود جو ہے اس کا خیال رکھنا۔ آج جو ہے دو قسم کا علم ہے، کتابوں میں لکھا ہے، العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان۔ علم دو قسم کا ہے، ایک دین کا علم ہے جی، ایک بدن کا علم ہے۔ تو بدن جو ہے اللہ کی امانت ہے، صحت اللہ کی امانت ہے، اس کو نعمت بتایا گیا حدیث میں، انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی کچھ باتیں بتائی جائیں گی انشاءاللہ۔ تو نعمت ہے یہ صحت، تو نعمت کی قدردانی ضروری ہے، نعمت کی ناقدری نہیں ہونی چاہیے، اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس لیے صحت کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ تو نوجوانوں کو، بچیوں کو بتاؤ پانی پیا کرو، پانی پینا بہت ضروری ہے۔ یہ اب تیل استعمال کر رہے ہیں تو کیجئے اس طرح کی چیزیں جو قدرتی چیزیں ہیں، نیچرل چیزیں ہیں، ایئر کیان ہے پورلگل جو ہیں وہ استعمال کریں۔ سیر کئی کب تک آرٹیفیشل کب تک؟ پورا ایسنس ہے، پوری اس کے اندر دوسری چیزیں ہیں، انسان کا معدہ خراب ہو جاتا، جگر خراب ہو جاتا، کول ڈرنکس، خالی کول ڈرنکس پیتے۔ اور بچیوں کو میں بولتا ہوں، جوان بچیوں کو جو حاملہ ہوتی ہیں وہ بیزار ہے، منہ کیسا ہی کی قطر بہت تیز اور ٹھنڈا جو ہے کول ڈرنکس پیتے ہیں، بار بار پیتے کول ڈرنکس۔ اس کی وجہ سے اندر جو ہے فرق پڑ جاتا، بعد میں بچہ جو ہے اللہ نہ کرے وہ جو ہے ہاتھ پیر کا معذور یا اس طرح سے پیدا ہو جاتا، اس کے بعد زندگی بھر رو کر رہتی ماں باپ۔ اس لیے کون ذمہ دار اس کی ہے؟ ہمیں خود ذمہ دار ہیں، ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں فائدے کی ہیں اس کو لو، دوسروں کو پہنچاؤ، سیدھی سادی زندگی پر آؤ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر اس وقت ختم خواجگاہ کا عمل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 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 حسبنا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا خفی اللطفی ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطفی ادرکنی بلطفک الخفی،
یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 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 یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، 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 واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، 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 انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے. ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مستفید فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے ہم مراقبہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، دل سے اللہ کو یاد کرنے لگیں، دل میں اللہ کی یاد کو بسائیں، نیتیں کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل جذب شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. اللہ. لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. دعا فرمائے اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير.
ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں، اے اللہ باطن میں بہت گندے ہیں، اللہ ہمارے دل کی گندگی کو دور فرما، اے اللہ ہمیں شرمندگی اور شرمندے والے کاموں سے حفاظت فرما، اللہ بندگی کا سلیقہ عطا فرما، اللہ اے اللہ ہمیں آپ کے اچھے اور سچے بندے بنا لیجیے، اللہ اچھے انسان بنا دیجیے، اللہ بری عادتوں کو ہمارے اندر سے نکال دیجیے، اللہ آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری تعلیمات ہیں اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ اللہ انسانوں میں آپس میں محبت عطا فرمائیے، اللہ عداوتوں کو دور فرمائیے، اللہ رنجشوں اور خلیشوں کو ختم فرمائیے، اللہ شقاق و نفاق کو دور فرمائیے، اللہ انتشار و اختلاف سے بچائیے، اللہ اے اللہ نیک کاموں کو فروغ عطا فرمائیے، اللہ برائیوں کا خاتمہ فرمائیے، اللہ برائیوں کو بند فرما دیجیے، اللہ اللہ آپ کے گھروں کو کھول دیجیے، اللہ آپ کے دروں کو کھول دیجیے، اللہ حکومتیں نے تو سب سے پہلے شراب کے اڈے کھول دیے ہیں، اللہ پھر آپ کی نافرمانی شروع ہو رہی ہے، اللہ پھر آپ کی لعنت برسنی شروع ہو گئی ہے، اللہ اے اللہ ہم ہی تو آپ کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ اے اللہ سمجھ عطا فرمائیے، اللہ اے اللہ سمجھ عطا فرمائیے، اللہ ہمیں اللہ برائیوں کو، اے اللہ بدکاریوں کو، اے اللہ بری چیزوں کو بند کر دیجیے، اللہ نیکیوں کو، اے اللہ نیکیوں کے مرکزوں کو، جگہوں کو کھول دیجیے، اللہ مسجدوں کو کھول دیجیے، اللہ مدرسوں کو کھول دیجیے، اللہ اے اللہ نیک کاموں کو جاری فرما دیجیے، اللہ دین کی محنتوں کو جاری فرما دیجیے، اللہ یہ زمین تو آپ نے آپ کی عبادت اور اطاعت کے لیے ہی تو بنائی ہے نا اللہ، لیکن اس میں آپ کی نافرمانی ہی زیادہ ہو رہی ہے، اللہ کفر ہے، شرک ہے، معصیت ہے، بے حیائی ہے، اللہ یہی سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ یقیناً آپ ناراض ہو چکے ہیں، اللہ ناراض ہو چکے ہیں، اللہ اے اللہ انسانیت کو صحیح سمجھ عطا فرمائیے، اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائیے، اللہ اللہ کتنے جلدی جو ہے شراب کے اڈے کھلنا شروع ہو گئے، اللہ وہاں بھیڑ لگ رہی ہے، اللہ اے اللہ مسجدوں میں 2-4 لوگ جمع ہوتے ہیں تو روکا جاتا ہے، اللہ بھگایا جاتا ہے، اللہ مارا جاتا ہے، اللہ کیسا وقت ہم پہ آیا ہے، اللہ آپ کے در ہمارے لیے بند ہو چکے ہیں، اللہ آپ کے گھر ہمارے لیے بند ہو چکے ہیں، اللہ کھول دیجیے، اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ ہم نہیں ہے اللہ ناقدری کی ہے، اللہ آپ کے گھر تو کھلے رہتے تھے، اللہ آپ کے در تو کھلے رہتے تھے، اللہ آپ کی رحمت تو بلاتی تھی، اللہ باز آ ہر آنچ ہستی باز اے انسان آجا تو جو کچھ کہ ہے آجا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، تو کافر ہو تو کیا، تو آتش پرست ہو تو کیا، تو آگ کو پوجنے والا ہو تو کیا، تو بت کو پوجنے والا ہو تو کیا، آجا آپ کی رحمت تو بلاتی تھی، اللہ این در گئے ماں در گئے نا امیدی نیس، میرا یہ دربار نا امیدی کا دربار نہیں ہے، 100 بار توبہ شکستی بازا، اگر تو نے 100 بار بھی توبہ کر کے توڑا ہے تو آجا، آپ کی رحمت تو ہمیں بلاتی تھی، اللہ ہم ہی نہیں آتے تھے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ اپنے گھروں کو بلا لیجیے، اللہ ہماری اے اللہ ہماری اولاد کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دیجیے، اللہ ایمان پر قائم فرمائیے، اللہ اعمال پر جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ اے اللہ اخلاق کو اچھا اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ برے ماحول سے بچائیے، اللہ بری عادتوں سے بچائیے، اللہ بری دوستیوں سے بچائیے، اللہ بری صحبتوں سے بچائیے، اللہ جوان بچوں کی عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ ان کے کاموں کو آسان فرمائیے، اللہ ماں باپ کا بوجھ آسان فرمائیے، اللہ ماں باپ کا بوجھ آسان فرمائیے، اللہ اچھے رشتے عطا فرمائیے، اللہ اچھے رشتے عطا فرمائیے، اللہ آپس میں محبت عطا فرمائے، اللہ روزانہ ہم وہ اللہ داستانیں سنتے ہیں، اللہ دلوں کو دہلا دینے والی باتیں سنتے ہیں، اللہ انسانیت کو سکون کا سانس عطا فرمائے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ
اے اللہ قرض سے مرض سے بچائیے اللہ، قلت سے ذلت سے علت سے بچائیے اللہ، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، ظاہری باطنی پریشانیوں سے بچائیے اللہ، وبا سے بلا سے بچائیے اللہ، زہر سے سحر سے بچائیے اللہ، بھوت پری کے اثر سے بچائیے اللہ، اپنے اور غیروں کے شر سے بچائیے اللہ۔ اے اللہ رحمت کا اشرہ نکل چکا ہے اللہ، اللہ ہم نے بڑی ناقدری کی اللہ، بڑی ناشکری کی اللہ، معاف فرمائیے اللہ۔ اے اللہ اب جو مغفرت کا اشرہ شروع ہوا ہے اللہ، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، ہم سب کو اپنی مغفرت عطا فرمائیے۔